واقعہ یہ ہے کہ جب مذہب اسلام کا آغاز ہوا تو زمانہ جاہلیت میں مذہب اسلام سے پہلے جو عرب کے جو لوگ تھے، مکے کے جو لوگ تھے، آپ وسلم کا جو خاندان تھا، وہ خاندان حجاج اکرام کو، یعنی جو حج پر لوگ جایا کرتے تھے، ان کو پانی پلایا کرتے تھے زمزم، اور ان کی خدمت کیا کرتے تھے، جس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، آپ کے چچا کا نام آتا ہے کہ آپ کا لقب تھا سقایا کہتے ہیں پانی پینے والے، پلانے والے کو، تو زمزم پلایا کرتے تھے لوگ حاجیوں کو۔ اسی طریقے سے کعبے کے دروازے کے کھولنے اور بند کرنے کی ڈیوٹی عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کے پاس، یہ اس خدمت کے لیے مامور تھے کہ کعبے کو کھولنا اور بند کرنا انہی کی ذمہ داری تھی، چابی انہی کے پاس تھی۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ابھی تک یہ عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی ہجرت نہیں کی ہے، اور ہو رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نبوت سے سرفراز ہوئے تو اس وقت یہ خدمت حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ سے متعلق تھی۔ اب آگے یہ ہوا کہ خود انہی کی زبانی سنیے، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں خود سنا رہا ہوں قصہ، یہ قصہ کیا تھا، یہ اس آیت کا شان نزول کیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب رسول اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ ہی میں قیام پذیر تھے، یعنی ہجرت نہیں ہوئی تھی، ایک روز آپ مجھ سے ملے اور اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ کو مسلمان ہونے کی دعوت دی، انہوں نے گستاخانہ الفاظ کہے۔ کیا الفاظ کہے؟ حدیث میں آیا یہ الفاظ کہے، مذاق اڑایا، جواب دیا کیا مذاق کرتے ہو، تم یہ سمجھتے ہو کہ میں تمہارا کہنا مان لوں گا؟ یعنی عثمان رضی اللہ کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مذاق کرتے ہو، میں تمہارا کہنا مان لوں گا؟ نہیں، میں تمہارا کہنا نہیں مانوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چلے گئے، کوئی بات نہیں، برداشت کی، جو بات انہوں نے کہی، جو کڑوے کسیلے بول کے سب کو برداشت کر کے پی گئے، چلے گئے۔ ایک مرتبہ عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیر اور جمعرات کو کعبے کو کھولا کرتے تھے۔ ان کی ڈیوٹی تھی کہ پیر کو اور جمعرات کو ہر ہفتے میں کعبے کو کھولنا، جہاں اللہ کا گھر ہے اس دروازے کو کھولنا، اور اس میں لوگ سعادت کے لیے اور نیک بختی کے لیے اندر جایا کرتے تھے اور نماز پڑھ کے باہر آیا کرتے تھے، جو بھی کچھ کیا کرتے تھے، پوجا کرتے تھے یا کچھ بھی کرتے تھے، زمانہ جاہلیت کی بات تھی۔ تو ایک مرتبہ علیہ وسلم بھی آئے، صحابہ آپ کے ساتھ تھے، کہنے لگے عثمان سے کہ لاؤ چابی دو، میں بھی اندر جاؤں گا۔ کہنے لگے چابی نہیں ملتی، آپ کا حق نہیں ہے کہ اندر جائے، آپ نے لوگوں کو بچلا رکھا ہے، ایک نیا دین کھڑا کر دیا، لوگوں کے اندر لڑائی ہے، جھگڑے ہیں، یعنی طرح طرح کی باتیں کہنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان، ایک دن ایسا بھی ہوگا کہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، اور مجھے جسے چاہے دے دوں گا، جس کو چاہوں میں دوں گا، ایک دن آئے گا۔ یہ بات کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے دل میں ایک دم چوٹ سی لگی جب یہ بات کہی، اور میں اندر سے ایک دم میرے اندر ایسا یقین برپا ہو گیا کہ واقعی یہ بات ہوگی ضرور۔ کون ہے؟ ابھی مسلمان نہیں ہوئے، اور کتنا یقین کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر۔ ہم مسلمان ہیں، چاہے کتنی حدیثیں سنا دیں ہمارے سامنے، اتنا یقین نہیں ہوگا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یقین ہو گیا واقعی یہ چابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جائے گی۔ دن گزر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ جب مکہ فتح ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبے میں آئے تو ایک روایت میں یہ بات ملتی ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ لاؤ چابی۔ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے چابی لا کر لو دی، ایسے کر کے میں نے پیش کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے چابی کو لے کر دروازہ کھولا اور اندر گئے، اور ایک روایت کے مطابق یہ آیا کہ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کعبے کی چابی لے کر کعبے کی چھت پر چڑھ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ لگائی ٹاپ، اور اوپر جا کر کے چھین کر لائے، لا چابی ادھر دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ چابی، اور جب عثمان رضی اللہ عنہ جانے لگے تو بلایا کہ ادھر آؤ، اور آ کر کے کہا لے آؤ چابی، اب قیامت تک تمہاری نسل در نسل یہ چابی تمہارے پاس رہے گی،
اگر کوئی اس چابی کو تمہارے سے لے گا وہ ظالم ہوگا، کافر ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور قرآن کریم کی آیت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جس وقت چابی عثمان کو دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبے سے باہر تشریف لا رہے تھے تو یوں کرتے آ رہے تھے، یہ پڑھتے آ رہے تھے، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. یہ آیت پڑھتے ہوئے آ رہے تھے. یعنی جب چابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے لے لی تو اللہ رب العزت فوراً جبریل کو دوڑا دیا. یہ آیت دیکھ، جاؤ کہو چابی انہی کے پاس. دل نہ ٹوٹنا چاہیے کسی، چابی انہی کے پاس جانی چاہیے. امانت جب پہلے سے ان کے پاس امانت تھی تو آج بھی امانت انہی کے پاس رہے گی. اللہ نے حکم نازل فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا یوں فرمایا کہ اس دوران جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چابی جیب میں لے کر کے اپنے ہاتھ میں لے کر کے کعبے کا طواف کر رہے تھے تو دوسرا چکر تھا. پہلے چکر پر آپ کے چچا ابن عباس رضی اللہ عنہ آئے، کہنے لگے کہ حاجیوں کو پانی پلانے کی بھی ذمہ داری ہماری ہے، یہ چابی بھی ہمیں مل جائے. آپ کے چچا آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی. حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کہنے لگے ہمارے خاندان میں حاجیوں کی خدمت ہے، یہ چابی بھی ہمیں دے دو، دونوں چیز ہمارے پاس ہو جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی، عثمان کو بلا کر دی. یوں لکھا تاریخ میں، جب حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چابی کو لے کر واپس جانے لگے تو پھر واپس آئے لوٹ کر کے خوشی خوشی. نہیں، پھر جا رہے تھے خوشی خوشی چابی کو لے کر کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان ادھر آؤ، اور بلا کر کے کہا کہو وہ بات یاد ہے جو بات میں نے کہی تھی تجھے، وہ بات یاد ہے تمہیں کہ چابی ایک دن میرے ہاتھ میں ہوگی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک دم پورا منظر آ گیا کہ میں نے کیا کہا تھا اور واقعی ہوا نہیں. فوراً اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ پڑھ کر مسلمان ہو. جب یہ بات یاد دلائی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو جب امانت ان کے پاس پہنچی تو امانت یہ اس طرح کی بھی امانت ہے، تو امانت جب ان کے پاس پہنچی اللہ نے انہیں اسلام کی دعوت دی. اور یہ اخلاق تھے جو آپ وسلم کے تھے کہ کسی کا دل نہیں توڑا. اسی کو قرآن بیان کر رہا ہے، ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے تمہیں بہت اچھی بات کی نصیحت کرتا ہے. کتنی اچھی باتیں ہیں جو آپ کے سامنے آئی. جس کو قرآن اچھا کہہ رہا ہو کتنی اچھی بات ہو. اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں کتنی اچھی باتوں کی نصیحت کر رہا ہوں. ان اللہ کان سمیعا بصیرا. اور بے شک یہ نصیحت جب کوئی سن رہا ہے تو اسے بھی میں دیکھ رہا ہوں، اور جب ان پر کوئی عمل کر رہا ہے اسے بھی میں دیکھ. انشاءاللہ دوسری آیت، وقت زیادہ ہو جائے گا، آپ کے سامنے دوسری تفصیل میں آئے گی. بہرحال اللہ اس آیت کے مطابق ہماری زندگی کو آنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں زندگی اس آیت